اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ بزرگوں اور دوستو، کامیابی کا راستہ تو ایک ہی ہے اور وہ راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر نسبت کے ساتھ محبت، یہ سب کامیابی کے ذرائع ہیں۔ اور اس کے لیے جو رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کرنا ان کامیابیوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ پچھلی دفعہ بھی میں نے اس پہ تفصیل سے بات کی تھی۔ پہلے اوقات میں ان چیزوں کو سمجھنا کافی مشکل ہوا کرتا تھا، کیونکہ اس کا جو گرہ تھا وہ ہاتھ نہیں آتا تھا کہ کہاں سے مسئلہ بگڑتا ہے۔ لیکن ہمارے بزرگوں نے جو تحقیقات کی ہیں اور مسلسل اس پر محنتیں کی ہیں، ان کے تحریرات کو پڑھنے کے بعد جو بات کھلی ہے تو وہ بہت ہی واضح ہے اور ہم سب لوگ اس سے بہت آسانی کے ساتھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، پہلے سمجھنے کے لحاظ سے اور پھر عمل کرنے کے لحاظ سے۔ وہ بات یہ ہے کہ جو رکاوٹ ہے ان چیزوں میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی نسبتوں کے ساتھ تمسک میں، وہ تین ہیں۔ سب سے زیادہ ہمارے نفس کے اندر بگاڑ، ہمارا نفس جو باغی ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے سب سے بڑا نقصان تو اس سے ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یعنی جس نے اپنے نفس کے رذائل کو دبایا وہ یقیناً کامیابی کی نوید اللہ پاک نے سنائی ہے اس میں، اور جس نے ایسا نہیں کیا یا نہیں کر سکا، چاہے ارادہ نہیں تھا یا ناکام ہو گیا، تو وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ دو باتیں ایسی ہیں، واضح ہے قرآن پاک میں، کہ اگر کوئی شخص ان کو نہیں مانتا تو اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے تو بہت وضاحت کے ساتھ یہ بیان فرمایا ہے، درمیان میں اس میں کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی ہے جس میں کسی کو راستہ مل جائے۔ ہاں، شیطان اگر کسی کو گمراہ کر دے تو وہ تو ظاہر ہے، وہ تو کسی کو بھی گمراہ کر سکتا ہے۔ دوسری چیز وہ بھی اللہ پاک ہی نے فرمائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی ہے، وہ دل ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان ہو جاتا ہے۔ جیسے انسان کا نفس باغی ہوتا ہے اور جس وقت وہ بغاوت ختم کر کے فرمان بردار ہو جاتا ہے تو اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ اور نفس مطمئنہ کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، یا ایۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مطمئن نفس، تو لوٹ جا اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے، بس میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو نفس مطمئنہ کے لیے یہ بشارت ہے، اور جو قلب مطمئن ہے اس کے لیے یہ بشارت ہے کہ اس کو اطمینان نصیب ہوگا نیک اعمال پر، شریعت پر، یعنی جو دل کے اندر کجی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ جو دلوں کی کجی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، اور دلوں کی کجی بہت خطرناک ہے۔ دلوں کی کجی ایسی ہے نا کہ آپ کو مفید چیز نقصان دہ نظر آئے گا اور نقصان دہ چیز آپ کو مفید نظر آئے گی۔ جیسے کسی کو بیماری لگ جائے اور اس کو میٹھی چیزیں کڑوی دکھائی دے، جیسے کہ ارقان کی بیماری میں ہوتا ہے، اور سانپ اگر کسی کو ڈس جائے تو کڑوی چیزیں میٹھی لگنے لگتی ہے۔ تو گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ کجی آ گئی،
وہ صحیح مطلب طریقے سے ایک چیز کو نہیں محسوس کر رہا. تو یہ بات ہے کہ نیکی مطلب ناپسندیدہ ہو جاتی ہے. مثلا کسی کو کہہ دے شادی سنت طریقے کے مطابق کر لو، جس میں آسانی بھی ہے، راحت بھی ہے اور ثواب بھی ہے. بس جی ایک موقع ہوتا ہے جی پورے عمر میں، آپ دیکھو نا اس میں تو یہ تو نہ دیکھو نا، ان دیکھو نا میں سارا اپنا کباڑا کر لیتے ہیں. یہ کجی ہے دل کی. یہ دل کی کیا ہے؟ کجی ہے. صحیح چیز ہضم نہیں ہو رہی، صحیح چیز ہضم نہیں ہو رہی. اور جو کجی دل میں نہیں ہوتی، سبحان اللہ، بہت آسانی کے ساتھ سارے کام ہو جاتے ہیں. بہت آسانی کے ساتھ سارے کام ہو جاتے ہیں. کوئی وہ نہیں. شادی میں کیا ہے؟ ایجاب و قبول ہے بس، اس سے زیادہ نہیں. اور لڑکے پر ولیمہ بس، اور وہ بھی اپنے حیثیت کے مطابق، جس کے لیے قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے. فوتکیوں میں کیا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ تدفین میں جلدی کرنی ہے، جنازہ پڑھنا ہے، اور میراث کی تقسیم میں جلدی کرنی. اس کی طرف تو لوگ جاتے نہیں، لیکن جو رسومات ہوتے ہیں وہ پورے ان کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. دل میں کچی ہے، صحیح چیز ہضم نہیں ہو رہی. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. ویسے ہے بہت اتنی مطلب وہ نہیں ہے، انسان سمجھ جائے تو آسانی کے ساتھ دور کر سکتا ہے. مثلا آپ دیکھیں راستے پہ چلتے ہوئے کوئی بیٹھا ہوا ہے یا کوئی چل رہا ہے بیٹھنے والا، کیا خیال ہے ادھر سلام کا رواج ہے؟ جو جاننے والے ان کو تو سلام کر لیتے ہیں، لیکن جن کو جانتے نہیں ہیں ان کو سلام کرتے ہیں لوگ؟ نہیں کرتے. لیکن مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ کو سلام کر لیں گے، حالانکہ منع ہے. جہاں منع ہے وہاں کرتے ہیں، جہاں کرنے کا حکم ہے وہاں نہیں کرتے. یہ دل کی کجی ہے، یہ دل کی کجی. اس طرح بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں دل کی کجی کی، کہ اچھی چیز کو چھوڑتے ہیں اور جو غلط چیز ہے اس کو اپناتے ہیں. ایک حدیث شریف ہے، حدیث شریف سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ آپ وسلم کا طریقہ ہے. آپ وسلم کا طریقہ ہے. آپ وسلم نے فرمایا جب کبھی اختلاف ہو جائے تو فیصلہ کس چیز پہ کرو؟ قرآن پر اور سنت پر. یہی بات ہے نا. آپ وسلم نے یہ طریقے فرمایا اگر تم میں کبھی مشکل پڑ جائے، اختلاف ہو جائے، تو سمجھنے کے لیے کیا کرو؟ قرآن کی طرف رجوع کرو، سنت کی طرف رجوع کرو. صاف بات ہے. اب میں ایک حدیث شریف آپ کو سناتا ہوں. مسلم شریف کی روایت ہے، مولانا صاحب تشریف فرمائیں، غلطی ہو تو بتا دیں. اذان ہونے لگے تو جو الفاظ اذان کے ہیں اسی سے جواب دو. مثلا مؤذن کے اللہ اکبر اللہ اکبر، تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ. مؤذن کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تم بھی کہو اشہد ان لا الہ. مؤذن کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تم بھی کہو اشہد ان محمد رسول. مؤذن کہ حی علی الصلاۃ، تم بھی کہو حی علی الصلاۃ. لیکن اس میں ایک دوسرے روایت کے مطابق لا حول ولا قوۃ الا باللہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. مؤذن کہ لا حول کیا حی علی الفلاح، تو اس میں بھی ایسے ہی ہے. مؤذن کہ اللہ اکبر، تم بھی اللہ اکبر. تو مؤذن کہ لا الہ الا، تم بھی لا الہ الا. اس کے بعد درود شریف پڑھو. کیا فرمایا؟ اذان پورا ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ درود شریف پڑھو. پھر اس کے بعد وہ دعا پڑھو، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمد الوسیلہ. یہ دعا پڑھو کیونکہ آپ سب نے اس کی فرمائش فرمائی. اب میں آپ کو کیا بتاؤں. اب عموماً اکثر میں نے دیکھا ہے کہ اذان میں جس وقت اشہد ان محمد رسول اللہ کا اس وقت درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اس وقت حکم کیا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنے کا حکم ہے. اور جس وقت اذان ختم ہو جائے پھر درود شریف پڑھنے کا حکم. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک اذان بہت بڑی دعوت ہے. اس سے بڑی دعوت اور کوئی نہیں. اس سے بڑی دعوت اور کوئی نہیں. اذان اتنی بڑی دعوت ہے. اور شیطان اتنا اس سے ڈرتا ہے اس اذان سے کہ وہ بالکل جو ہے نا وہ بھاگتا ہے. جس وقت اذان کے الفاظ آتے تو بھاگتا ہے دور. پھر دوبارہ جس وقت اذان کے الفاظ پورے ہو جائے پھر دوبارہ واپس آ جاتا ہے. پھر اذان کی آواز سن کے پھر دوبارہ بھاگتا ہے. ٹیر نہیں سکتا اذان کی آواز سے. تو یہ چونکہ بہت بڑی دعوت ہے تو اس دعوت میں ہمیں شریک کرنے کی دعوت ہے.
کہ تم بھی شریک ہو جاؤ. مؤذن دعوت کہہ رہے برملا، تم اپنی آواز اس کے ساتھ ملا لو مخفی طور پر کہ جیسے تم بھی ان کے ساتھ ہو. جو وہ کہہ رہے ہیں آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں. یہ بات نعتخوان کہتے ہیں نا کہ میں جو کہ تم میرے ساتھ پڑھو، کہتے ہیں نا. یہ تو خیر ایک رواجی بات ہے، لیکن یہ اذان یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جس وقت اذان کہی جائے تم بھی وہی الفاظ کہو. اب چونکہ کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا نا محمد الرسول اللہ، تو آپ درود شریف مکمل ہو جائے فوراً آپ کو موقع مل گیا. مکمل ہو گیا تو فوراً آپ کو موقع مل گیا کیا پھر جو ہے نا وہ درود شریف پڑھ لو. اور درود شریف پڑھ لیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ دعا پڑھ لو جو دعا کی جس دعا کی فرمائش ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا میں ایک نئی جگہ پہ گیا تھا تو میں ذرا بعض دفعہ الفاظ میرے بلند آواز سے پڑھ لیتا ہوں کہ لوگوں کو ذرا مسئلے کا پتہ چل جائے. تو جیسے اذان ختم ہو گیا میں نے کہا اللہم صلی علی سیدنا مولانا. تو ایک بڑے میاں بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا اللہ مربع دعوت. تو نے غلط کہا، کیا کہنا چاہیے تھا؟ یعنی مجھے کہا کہ یہ پڑھو یا اللہ مربع دعوت. اب چونکہ بیان میں نے کرنا تھا، سمجھانا بھی میں نے تھا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی اب اس کو الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. جس وقت میں نے بیان شروع تو پہلے ہی یہ مسئلہ بیان کیا. میں نے کہا بھائی یہ تو مسلم شریف کی روایت ہے، میں نے اس پر عمل کیا ہے، اس میں لڑنے مرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم سب دین کے محتاج اور دین ہم نے سیکھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تو اس کے بعد میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ بات ختم ہو گئی. تو یہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں ناسمجھی ہے، ناسمجھی ہے، ناسمجھی ہے. اس کو میں کجی نہیں کہتا، یہ ناسمجھی میں کہتا ہوں. لیکن اگر کوئی جان لے پھر بھی کرے تو پھر کجی ہوگی، پھر کجی ہوگی. اگر کوئی جان بھی لے اور پھر بھی اس طرح کر لے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کجی ہوگی. بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ یہ کجی بہت خطرناک چیز ہے، انسان کو بالکل حق سے ہٹا دیتا ہے. میں آپ کو بات کیا بتاؤں، ابو جہل میں کجی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے ان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، کجی تھی نا. وہ کہتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتا تھا، کیوں کجی تھی؟ تو کہتا تھا مزمم، جس کی مذمت کی جاتی ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا؟ محمد، جن کی تعریف کی جاتی ہے. تو وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، کجی تھی تو کیا کہہ رہا تھا؟ مزمم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ پاک نے کیسے اچھے تدبیر کے ساتھ مجھے ان کے گالیوں سے بچا لیا، کیونکہ اب گالیاں دیں گے مزمم کو اور میں تو محمد ہوں. اب گالیاں دیں گے مزمم کو اور میں تو محمد ہوں. تو یہ کجی ہے. خود ابو جہل نے کہا کہ ہم نہیں کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں ہے، ہاں لیکن ان کے خاندان نے یہ کیا پھر ہم نے بھی یہ کیا، ان نے یہ کیا پھر ہم نے بھی یہ کیا، پھر ان نے یہ کیا پھر ہم نے بھی یہ کیا. اب ان کے خاندان میں ایک شخص کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، ہم اس کو کیسے مانیں؟ تو کیا مسئلہ تھا؟ خاندانی رقابت تھی، خاندانی رقابت تھی، ورنہ حقیقت سے آگاہ تھے. پتہ تھا ان کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. اس طرح ابو لہب تو رشتہ دار تھے، چچا تھے، لیکن نہیں ماں وجدنا علیہ آبانا والی بات کہ ہمارے پہلے اس طرح چلے آ رہے تھے، اب ہم کیسے چھوٹے کی مانیں. ہاں جی دیکھو قرآن میں کسی کی عمر لعنت کے الفاظ نہیں آئے نام کے ساتھ، نام کے ساتھ. کافروں پہ آئے ہیں، جھوٹوں پہ آئے ہیں سب، لیکن نام کے ساتھ کسی پہ نہیں آئے. کس پہ آئے؟ ابو لہب پہ. اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ چونکہ رشتہ دار تھے، قریب ترین تھے، سب جانتے تھے، اس کے باوجود اس نے ایسا کیا. اس کی سزا اس کو یہ بھگتنی پڑی کہ قرآن میں اس کے اوپر لعنت آ گئی. اور چونکہ اس نے کہا تھا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا. ابو لہب نے کہا تھا تو اللہ پاک نے انہی کے الفاظ انہیں واپس لوٹا دیے، تبت یدا ابی لہب وتب. آج انہی الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وہ الفاظ الٹا دی. تو مطلب یہ ہے کہ یہ کجی ہوتی ہے، کجی بہت خطرناک چیز ہے. تیسری چیز جس کو میں کہہ سکتا ہوں عقل کا فساد میں مبتلا ہو جانا، عقل کا خراب ہو جانا. دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نشہ ایسی چیز ہے جو عقل کو خراب کر دیتی ہے. ایک انسان جب نشہ کرتا ہے
عقل اس کی کام نہیں کرتی. کیا خیال نشہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں، نشہ ہوتا کیا ہے؟ نہیں، وہ نشہ ہوتا کیا ہے؟ ایک تو لوگ چرس و افیم والے کو نشے کہتے ہیں نا، شراب کو نشے کہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی نشے ہیں. ایک ہے دولت کا نشہ، دولت کا بھی نشہ ہوتا ہے. تو جب دولت کے نشے میں انسان مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر وہ عقل خراب ہو جاتی ہے، عقل کام نہیں کرتی. نسب کا نشہ، ہاں، اس سے بھی پھر عقل کام نہیں کرتی. میں ایک دفعہ طاہر والی میں بیان کر رہا تھا. طاہر والی بہولپور سے آگے ایک جگہ ہے، اچ شریف، اگر آپ لوگوں نے نام سنا، اس کے قریب ہے. اسکولوں کے استاد تھے، استانیت تھی، ان کا ٹریننگ کورس تھا. تو اس میں ایک استاذ نے میرا تعارف کر لیا اور مجھے بیان کے لیے بلایا کہ آپ اندر بیان کر لیں، اچھا استادوں کو پتہ فائدہ ہو جائے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے بیان کر لیا. بیان تو خیر ان کو بہت پسند آیا. سوال و جواب کا سیشن شروع ہو گیا. ظاہر استاذ تھے، سوال جواب کر رہے تھے. اس میں ایک استانی اٹھی، مجھ سے اس نے پوچھا میں بخاری سیدہ ہوں، کیا میں بیعت کر سکتی ہوں؟ میں نے کہا کیا خیال ہے، آپ کے والدین کیا تھے؟ وہ بھی بخاری سادات تھے نا. کہتے ہاں. انہوں نے بیعت کی تھی؟ کہتے ہاں. میں نے کہا پھر آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ کہتے سمجھ آ گئی بات. اب دیکھو نا، ان کو لوگوں نے کیا سمجھا ہے، تم تو سید ہو، تم تو بادشاہ ہو جی، سید بادشاہ. اس کے بعد پھر وہ کس کی بھائی، ایسے لوگوں کی کون تربیت کرے گا؟ وہ تو خود ہی بادشاہ ہوتے. ہمارا خود ہی حال تھا، کوئی بڑی دوسری بات نہیں تھی. ہمارے خاندانی جو چیز ہے وہ اس طرح تھی کہ جب ہم گاؤں میں چھوٹا بچہ چلنا تھوڑا سا سیکھے نا، تھوڑا سا باہر آ جائے تو سب لوگ اس کو باچا کہتے ہیں. باچا یہی جو آپ لوگ شاہ صاحب کہتے ہیں، مطلب پنجاب میں جو شاہ صاحب کہتے ہیں، پشتون والے جو ہے نا اس کو باچا کہتے ہیں. آج باچا. اب مجھے بتاؤ، جو اتنے عمر سے باچا ہوں ان کو کوئی تربیت کر سکتا ہے؟ بڑا مشکل کام ہے. تو یہ بھی ایک نشہ ہے، یہ بھی ایک نشہ ہے. یہ دیکھو، میں آپ کو اپنی بات بتا دوں. ہمارے ایک دادا تھے، احمد آتا رحمت اللہ علیہ، پرانے بڑے داداؤں میں، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کچھ 1000 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں آپ. ان دنوں یہ عام رواج تھا کہ علماء اور اچھے خاندان والے لوگ یہ اپنی اصلاح کے لیے باقاعدہ قافلوں کی صورت میں جاتے تھے، کسی شیخ کی تلاش میں جاتے تھے. یہ عام رواج تھا. اگر آپ بھی ان کی سوانح پڑھ لے تو آپ کو اس میں ملے گا کہ اتنی عمر میں انہوں نے علوم مروجہ سے فراغت حاصل کی اور پھر شیخ کی تلاش میں چل پڑے. یہ بات آپ دیکھ سکتے ہیں سب کی. ہمارے دادا بھی ان کے ساتھ تھے، لیکن تھے تو عالم اور سید بھی تھے. اب جا رہے ہیں تو راستے میں ایک جگہ پہ انہوں نے پڑاؤ کیا. گرمی کے دن تھے. ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ پہلے ادھر جائیں گے، وہاں پر فلاں بزرگ ان سے ملیں گے، پھر ادھر جائیں گے، وہاں پر فلاں بزرگ ادھر ان سے ملیں گے. یہ گویا کہ پورا اسکیم بنا رہے تھے. ایک گاؤبان تھا جن کی شکل بھی اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن تھے بزرگ، اور وہ گائے چرا رہا تھا اپنے اس کے لیے. انہیں گائےوں کو چرانے کا بندوبست کیا ہوتا، گائے چراتا تھا. وہ بیٹھے ہوئے تھے ساتھ ہی، اپنے اسٹیک بھی ان کے ساتھ تھی. انہوں نے کہا آپ لوگ کس لیے جا رہے ہو، ملنا کس لیے؟ کہتے ہم لوگ اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ اس وقت روئی زمین پر مجھ سے بڑا ولی کو نہیں ہے. یہ فرمایا. انہوں نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر ہم آپ سے بیعت کرتے ہیں. اب سب نے بیعت کر لی خوشی سے، لیکن ہمارے دادا تو سعید تھے اور ظاہر مطلب ایک عالم بھی تھے. انہوں نے بے دلی سے بیعت کی، کوئی خاص مطلب خواہش نہیں تھی. یہ خود انہوں نے فرمایا. ظاہر مطلب ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. بیعت کر لی. باقی جن لوگوں نے اخلاص کے ساتھ کی ان کو بڑی جلدی ترقی نصیب ہو گئی. اور حضرت ابھی پیچھے جی جب اور لوگوں کو ترقی کرتے دیکھا تو پتہ چلا کہ یہاں فیض تو ہے لیکن مجھے نہیں مل رہا. کیا وجہ ہے؟ فیض تو یہاں پر ہے کیونکہ دوسروں کو مل رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ فیض تو موجود ہے. تو سوچنے لگا کہ وجہ یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، لہٰذا اس وجہ سے رکاوٹ ہے. تو
تو جب یہ خیال کیا تو توبہ کر لیا اور پیرانی صاحبہ سے درخواست کی کہ آپ میری سفارش کر دیں کہ حضرت میری طرف بھی توجہ فرما دے تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے. اور ان نے سفارش کر بھی دی. لیکن اللہ پاک کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. تو حضرت تو کوئی توجہ نہیں کی, ایسی رہے. اب بہت تکلیف ہو گئی کہ اب حضرت میری سفارش نے بھی کام نہیں کیا, اب کیا کروں. تو یہ خیال آیا کہ اب میں اپنے آپ کو حضرت کے سامنے ڈال دوں, جو حضرت کرنا چاہے تو کرے. تو رات کے وقت جب تہجد کے لیے حضرت جا رہے تھے تو اپنے آپ کو چٹائی میں لپیٹ کر حضرت کے راستے میں ڈال دیا. اب اندھیرا تھا, حضرت کو ٹوکر لگی اس سے, اور ٹوکر لگنے سے پتہ بھی چل گیا کہ اندر کوئی ہے. ہو جاتا ہے نا, مطلب پتہ چلتا ہے. تو پوچھا کون؟ تو اندر سے انہوں نے آواز دی, احمد, جو اپنے سید ہونے اور عالم ہونے کے غرے میں ابھی تک آپ کی توجہ سے محروم ہے. بس یہی چیز تھی. اللہ تعالیٰ یہی چاہتا تھا, اور تو سب کچھ مکمل تھا. اللہ تعالیٰ بس یہی چیز چاہتا تھا. حضرت کا دل بھی ماشاءاللہ متوجہ ہو گیا. ان کو چٹائی سے نکالا, اپنے گلے سے لگا دیا اور جا کر مسجد پہنچا دیا. ان کو ذکر اذکار دے دیا اور چند دنوں میں کامل ہو گئے. استعداد تو بہت تھی, کامل ہو گئے. ان کو اپنا خلیفہ بنا دیا اور اپنے علاقے میں. یہ ہوتا ہے جی, یہ ہوتا ہے. تو نشہ ہوتا ہے, نشہ. کبھی نشہ ہوتا ہے دولت کا, کبھی نشہ ہوتا ہے نسب کا, کبھی نشہ ہوتا ہے منصب کا. منصب کا بھی نشہ ہوتا ہے نا. کوئی ایگزیکٹو انجینئر ہے, کوئی جو ہے نا مطلب ڈپٹی کمشنر ہے, کوئی بریگیڈیئر ہے. یہ سب نشے ہیں. ہاں جی, تو یہ بھی نشہ ہوتا ہے. اس کے نشے کا بھی بتاتا ہوں. ایک گورنر جنید بغدادی رحمۃ اللہ کے وقت میں اپنے بادشاہ کے ساتھ ان کے کچھ مسئلے ہو گئے, تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا گورنر سے. اور حضرت کے پاس آگے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ مجھے بھی عنایت فرما دیں. حضرت نے فرمایا دیکھو, مفت دوں تو تجھے قدر نہیں ہوگی, مفت اگر دوں تو تجھے قدر نہیں ہوگی, اور اگر پیسوں سے دوں تو پیسے تمہارے پاس ہے نہیں. تو جاؤ ایک کام کر لو, جہاں تم گورنر رہے ہو وہاں آپ نے 1 سال سبزی بیچنی ہے. 1 سال سبزی بیچنی ہے. مجھے بتاؤ, گدے کے اوپر سبزی ڈال کر آواز لگا رہے سبزی لے لو سبزی, اور وہ ہے گورنر اس علاقے میں, دل پہ کیا آرے چل رہے ہوں گے. جی, پھر اس کے بعد کوئی اور کام دے دیا, پھر اور کام 3-4 سال ان کو اس طرح رگڑا دے دیا. پھر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا اب اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ نے کہا دنیا کی سب سے گندی چیز سمجھ رہا ہوں, کہ مجھ سے گندی چیز اور کوئی نہیں ہے. فرمایا اب کام ہو گیا. پھر اس کے بعد ذکر اذکار ان کو دے دیے, بس تھوڑے دنوں میں اصلاح ہوگی الحمدللہ. یہ تھے ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ, اتنے بڑے ولی اللہ بن گئے. لیکن بنے کیسے؟ آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ جنید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا نام ساتھ آتا ہے, جنید شبلی. نفس گم کر دمی آئے جنید و بایا مطلب, تو یہ جو ہے نا مطلب یہ کہ یہ اتنے بڑے ولی اللہ بن گئے تھے. لیکن قسمت کس طرح بنے؟ اپنی نشے کو ختم کرنے کے ساتھ, اپنے منصبی نشے کو ختم کرنے کے ساتھ. تو یہ نشے جو ہے, نشہ عقل کو ختم کر دیتی ہے, عقل کو خراب کر دیتی ہے. اس نشے کو نکالنا ہوتا ہے, اتارنا ہوتا ہے, بغیر اس کے نہیں چلتا کام. تو میں نے 3 چیزیں بتا دی. نفس کا علاج, نفس کا علاج مجاہدے سے ہوتا ہے. حضرت سے مجاہدہ لے لیا نا شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے, ہاں جی, اور انہوں نے ہمارے دادا سے بھی لے لیا تھا. ہاں جی, تو مجاہدے سے کس چیز کا علاج ہوتا ہے؟ نفس کا علاج ہوتا ہے. ذکر سے کس چیز کا علاج ہوتا ہے؟ دل کا علاج ہوتا ہے. ہاں جی, اور سبحان اللہ فکر سے ہوتا ہے عقل کا علاج, فکر سے. لیکن وہ فکر جو ذکر کے ساتھ, ذکر کے بغیر جو فکر ہوتا ہے وہ تو انسان کے اندر فلسفہ لاتا ہے اور مزید انسان بگڑ جاتا ہے. وہ ذکر, وہ فکر جو ذکر کے ساتھ ہو. وجہ کیا ہے؟
جب تک انسان کا دل دنیا کی محبت سے خالی نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ جب بھی فکر کرے گا تو اپنے آپ کو سامنے رکھے گا، اس کے ارد گرد گھومے گا کہ میں کچھ ہوں، لہذا خراب ہوگا۔ لیکن جس وقت ذکر کرے گا تو اللہ کی طرف نظر جائے گی، تو پھر اللہ کے بارے میں کہ اللہ پاک مجھ سے کیسے راضی ہوں گے، اور اسی فکر سے انسان کی عقل پھر سامنے آتی ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں قرآن سے ثابت ہے، اور تینوں چیزیں حدیث شریفہ سے بھی ثابت ہے۔ دیکھو آپ سے ہم نے کیا فرمایا، عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا اور آخرت کے لیے کام کیا، بے وقوف وہ ہے جس نے اپنے نفس کو کھلا چھوڑ دیا، جو کرنا چاہتے کرے، اور پھر بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید رکھ رہے تھے۔ یہ بے وقوف ہے۔ اس وجہ سے عقل مندی کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو قابو کر دیں۔ ایکسیڈنٹ کب ہوتا ہے؟ جب گاڑی بے قابو ہو جائے، یہی ہوتا ہے نا، یا اپنے آپ کو کسی سے بچا نہ سکے۔ ایکسیڈنٹ کب ہوتا ہے؟ شیطان کی وار سے جب انسان نہیں بچ سکتا تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور خود بے قابو ہو جائے نفس تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو بس ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے، ورنہ پھر کیا ہوتا ہے، پھر قدم قدم پہ ایکسیڈنٹ، اور وہ ایکسیڈنٹ کیا ہے؟ گناہ۔ انسان کی آنکھ گناہ کی مشین ہے، اللہ نہ کرے اگر یہ صحیح نہ ہو۔ انسان کے کان گناہوں کی مشین ہے۔ میں بعض دفعہ دیکھتا ہوں، راستے پہ چلتا ہوں تو بعض گاڑیوں پہ بڑی تیز میوزک لگی ہوتی ہے، بڑی تیز میوزک لگی ہوتی ہے۔ اب یہ عقل ہی کی بات ہے نا کہ انسان کا عقل یہ کام نہیں کرتا۔ چلو اگر تجھے میوزک پسند بھی ہے تو یہ اپنے آپ کے اوپر اتنے سارے لوگوں کو گواہ کیوں بنا رہے ہو کہ سارے قیامت میں تیری گواہی دے کہ تو اتنا تیز میوزک بجا رہا تھا، خدا کی نافرمانی کر رہا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ چپ کے غلطی کرنا گناہ ہے، اعلانیہ گناہ کرنا یہ فسق ہے، فاسق ہوتا ہے وہ۔ فسق کی تعریف کیا ہے؟ اعلانیہ گناہ کرنا، گناہ پہ شرمانا نہیں۔ جیسے تینہ تان کے کوئی گناہ کرتے ہیں نا، کر لو میرے کو جو کچھ کر سکتے، یہ ہوتا ہے فسق۔ ہاں جی، تو یہ جو بات ہے بس تیز میوزک بجانا، اس طرح ناچنا کودنا، لوگوں پہ ظلم کرنا، لوگوں کے سامنے بےہودہ بکواس کرنا، یہ سارے کے سارے کیا چیزیں ہیں؟ یہ نہ سمجھی کی باتیں ہیں، بغاوت کی باتیں ہیں، تباہی کی باتیں ہیں۔ انسان درندہ بن جاتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کر لیں، ایک آدمی جا رہا ہے، آپ کو سلام نہیں کیا، آپ اس پہ غصہ ہو گیا اور آپ نے اس کو تھپڑ دیا، کہ آپ کو حق ہے اس کا؟ یہ درندگی نہیں ہے۔ اگر اس نے سلام نہیں کیا تو اللہ اسے پوچھے گا کہ تو نے میرا ابھی پاک کی سنت کیوں نہیں؟ آج پورے کیا تجھے تو اس کا حق نہیں کہ تو اس کو مارے۔ اچھا، بعض دفعہ یہ اس پہ لڑائی ہوتی ہے کہ تو نے مونچھ کیوں رکھی ہے؟ مونچھ تو صرف میں رکھ سکتا ہوں، اس پر لوگ کو مار دیتے ہیں لوگ۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ انسان کی عقل کا مادم ہے۔ ایسے مطلب یعنی بچے بھی اس طرح نہیں کرتے، لیکن بہرحال جب اس طرح ہو جاتے تو پھر لوگ کرتے ہیں۔ تو جس وقت ان کو عقل آ جائے تو پھر اپنی ان چیزوں پہ روئیں گے یا ہنسیں گے کہ میں کیا کر رہا تھا، میرے کیا حق تھا، میں نے کسی کو اس پر جو ہے نا وہ۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ غیبت ہے نا، غیبت یہ بھی بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ غیبت کا مطلب کیا ہے؟ غیبت کا مطلب یہ کہ تو اپنے بہترین چیز اپنے ناپسندیدہ شخص کو دے رہے ہو۔ کیوں؟ غیبت جس کی جاتی ہے تو اس سے انسان خوش ہوتا ہے، خفا ہوتا ہے نا، اور آپ اس کو کیا دے رہے ہیں؟ اپنی نیکیاں۔ یہ وہ زبردست چیز ہے قیامت کے دن جو آپ کو والد بھی نہیں دے گا، آپ کو والدہ بھی نہیں دے گا، بیٹے بھی نہیں دیں گے، بیوی بھی نہیں دیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامی وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں کہ مجھ سے نیکی نہ مانگ لیں۔ تو نیکی اتنی اونچی چیز ہے، وہاں پر
کہ کسی طریقے سے نہیں ملے گی. لیکن آج آپ نے لوٹ مچائی ہوئی ہے. جو نیکیاں آپ جمع کر رہے ہیں کن کو دے رہے ہیں؟ اپنے ناپسندیدہ شخص کو دے رہے ہیں. بیوقوفی ہے یا نہیں ہے؟ ابھی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن اس کے بڑے بڑے نتیجے ہیں. اگر ہم لوگ ذرا تھوڑا سا بھی عقل سے کام لیں اور سوچنا شروع کر لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو ہمیں بہت ساری غلطیوں کا خود پتہ چل جائے گا. ایک دفعہ ایسا ہوا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں خانقاہ میں ٹھہرے ہوئے تھے. ایک صاحب حضرت نے فرمایا تھا کہ بھئی جتنے آپ لوگوں کے اندر اپنے عیوب ہیں نا وہ کاغذ کے اوپر لکھ کر مجھے بتاؤ. اپنے اپنے عیوب لکھ کے بتاؤ, کیونکہ میں تمہارا داروغہ تو نہیں بناؤں کہ میں تمہارے پیچھے پھرتا رہوں گا کہ تم لوگ کیا غلطیاں کرتے ہو. ہاں جی, خود بتاؤ تمہارے اندر کیا کیا عیوب ہیں تاکہ میں اس کا علاج کروں. جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے تو کیا کرتے ہیں ان کو, میرے پیٹ میں درد ہے, کان میں درد ہے, یہی بتاتے ہو نا. تو اسی طریقے سے آپ اپنے عیوب بھی بتاؤ. لوگوں نے بتا دیے. ایک صاحب نے خط لکھا, حضرت مجھے اپنے عیوب کا پتہ نہیں چل رہا, میں کیا لکھوں. میں نے بہت سوچا, میں نے بہت سوچا لیکن مجھے اپنا کوئی عیب نظر نہیں آ رہا, میں کیا کروں. سچا آدمی تھا ویسے, ایسے کہنا بڑا مشکل ہے لیکن باہر اس نے سچ بتایا. حضرت نے ارشاد فرمایا کہ بھائی میں لا علاج بیماروں کا علاج نہیں کرتا, اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ لا علاج بیماری ہے. اس وجہ سے اپنے گھر جا سکتے, اپنا وقت ضائع نہ کرے ادھر. ہاں جی, جب تک آپ کو اپنے عیوب سمجھ میں نہیں آتے تو میرا آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے. آپ یہاں سے جا سکتے ہیں. پھر جاتے وقت نصیحت فرمائی, کم بخت اتنا تو سوچا ہوتا کہ میزان ترازو کڑی ہے اور آپ کے اعمال تولے جا رہے ہیں. آپ کا کون سا عمل ہے جو اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہو؟ کم از کم یہ تو سوچا ہوتا. صرف یہ فرما دیا اور پھر میں جاؤ یہاں سے نکل جاؤ. تو نکال دیا. وہ گھر چلے گئے, جو حضرت نے بتایا تھا اس پہ عمل شروع کیا, سوچنا شروع کر لیا کہ میں اللہ کے سامنے کیا پیش کر سکتا ہوں. تقریباً مہینے کے بعد اس کا خط آیا. نے کہا کہ حضرت میں نے جو آپ کو بتایا وہ مراقبہ تھا, اس پر عمل کیا. اب تو مجھے اپنے آپ کے اندر عیوب نظر آ رہے ہیں اور اپنے عیوب پر میں بڑی سی بڑی قسم کھانے کے لیے تیار ہوں. تو کیا مجھے اب اجازت ہے خانقاہ آنے کے لیے؟ تو حضرت نے فرمایا ہاں بالکل ضرور اب آ جائیں. جب تشریف لائے تو حضرت نے ایک بات فرمائی. فرمایا مبارک. اس نے خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ میں نے اپنے دل کو ایک ایسا صندوق دیکھا تھا خیال میں جو جس کے اوپر بیل بوٹے بنے ہوئے تھے اور بڑا ہی خوشنما تھا, اور میں اس کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا تھا. جب میں نے اس کو کھول کے دیکھا تو اندر گند ہی گند تھا. تو حضرت نے فرمایا سن لو, یہ جو تو نے گند دیکھا نا یہ بنے گا کاد, یہ کاد بن جائے گا, اور اب اس کے ذریعے سے انشاءاللہ تیرے دل کے اندر پل اور پھول کھلیں گے. اب بے شک تمہارا علاج ہو سکتا ہے, تو بس صرف ایک ایپ کا ایک وقت میں علاج ہوگا, لہٰذا نمبر وار شروع کر لیا کہ اچھا فی الحال اس چیز کا علاج, یہ بات مطلب شروع کر لی. اب دیکھ لو بات ایسی ہے. تو جس وقت ایک انسان سوچنا شروع کر لے اور مطلب جس کو کہتے نا ذرا اپنے آپ کو تول لے صحیح معنوں میں, پھر پتہ چلے کہ میں کیا ہوں. ورنہ صحیح معنوں میں آپ کو بتاؤں, جس وقت اللہ والوں کے پاس لوگ نہیں آتے تو آدمی اپنے آپ کو عیوب سے خالی سمجھتے ہیں. بلکہ میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے, خود سنا ہے اپنے کانوں سے, پتہ نہیں اللہ نے ہمیں کون سے گناہ میں پکڑا ہے. ویسے میں آپ کو میں کسی داڑھی جس نے نہیں رکھی اس کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن اس کی بات سمجھاتا ہوں کہ بعض دفعہ داڑھی نہیں رکھی ہوتی اور وہ کہتے ہیں اللہ پاک نے مجھے کون سے گناہ میں پکڑا ہوا ہے, تو کیا خیال ہے داڑھی کاٹنا اس کو گناہ نظر نہیں آتا؟ یا مثال کے طور پر کوئی آدمی سود کھا رہا اور پھر کہے کہ اللہ پاک نے ہمیں کون سے گناہ میں پکڑا ہوا ہے, تو اس کا مطلب اس کو سود کھانا گناہ ہی نظر نہیں آتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بات بالکل یہ, اور یہ روزمرہ کی باتیں ہیں. تو جب اللہ والوں کے پاس کوئی نہیں آتے تو بیماریوں سے لدے ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھتے, اور جس وقت اللہ والوں کے پاس آ جاتے چند دن گزار لیتے ہیں اثر ہو جاتا ہے.
پھر پتہ چلتا ہے کہ میرے تو فلاں چیز بھی خراب ہے، فلاں چیز بھی خراب ہے، فلاں چیز بھی خراب ہے، فلاں چیز بھی خراب ہے. تو اس سے پھر کیا پتہ چلے گا؟ اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کا علاج ہونا چاہیے. فکر ہو جاتا ہے. اب مجھے آپ بتائیں، جو آدمی کہتے ہیں اللہ نے مجھے کس گناہ میں پکڑا ہے، اس طرف کو اس کو دیکھو، دوسرا مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ کو دیکھو. کیا خیال ہے مولانا زکریا صاحب کے گناہ زیادہ ہیں یا اس کے گناہ زیادہ ہیں؟ لیکن مولانا زکریا صاحب کیا کہتے ہیں؟ گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار، پتہ نہیں کیا کیا اپنے آپ کو بتاتا ہے. تو ہمارے تو کلیجے منہ کو آ جاتے جب حضرت کی باتیں سنتے ہیں. لیکن کیا حضرت جھوٹ بول رہے تھے؟ حضرت جھوٹ نہیں بول رہے تھے، بالکل اتنے آپ کو سچا اس طرح سمجھ رہے تھے، سچ مچ سمجھ رہے تھے. تو بس یہاں معاملہ ایسا ہے. حضرت تانویر حسن نے ایک مثال دی ہے، فرمایا یہ دنیا جو ہے نا یہ عکس ہے، عکس. یہ اصلی صورت نہیں دکھاتا. جیسے دریا کے کنارے درخت ہو، اس کے اوپر کوئی چڑھ رہا ہو تو دریا کے اندر وہ کیسے نظر آئے گا؟ اوپر جاتا ہوا یا نیچے جاتا ہوا؟ نیچے جاتا ہوا. اور جو نیچے اتر رہا ہو تو کیسے نظر آئے گا؟ بس فرمایا یہاں الٹا نتیجہ ہوتا ہے. جب تک دل کی آنکھیں نہیں کھلی ہوتی الٹا ہی نظر آئے گا. جس وقت دل کی آنکھیں کھلنا شروع ہو جائے تو پھر آپ کو صحیح سمجھ میں نظر آئے گا، پتہ چلے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں، صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. بس یہی والی بات ہے. تو بہرحال میں آپ سے عرض کروں گا کہ 3 چیزیں ہیں جن کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے. ان کے ٹھیک ہونے کے بعد آپ کی نماز بھی ٹھیک ہو جائے گی. سبحان اللہ. آپ کا رمضان روزہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. ہاں جی، آپ کا حج بھی ٹھیک ہو جائے گا، آپ کی زکوٰۃ بھی ٹھیک ہو جائے گی، آپ کی خیرات بھی ٹھیک ہو جائے گی، آپ کا ہر عمل ٹھیک ہو جائے گا. اس وقت آپ کو ہر عمل فائدہ پہنچائے گا. اور جو نماز میں ترقی ہے وہ آپ کو مل جائے گی، جو روزے میں ترقی ہے وہ مل جائے گی، جو زکوٰۃ میں ترقی ہے وہ مل جائے گی، جو حج میں ترقی ہے وہ مل جائے گی. ہر چیز کے اندر جو ترقی آپ کو ملتی جائے گی. ورنہ کیا ہوگا؟ اگر نفس، دل اور عقل کی اصلاح نہیں ہوئی، آپ کا روزہ ضائع ہو رہا ہوگا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوگا. آپ کا نماز ضائع ہو رہا ہوگا، آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوگا. آپ کا حج ضائع ہو رہا ہوگا، آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوگا. میں آپ کو ایک مثال دوں. حضرت نے مثال دی، کہتے ایک صاحب تھے، کسی کے یہاں مہمان ہوئے. ایک بزرگ تھے، کسی کے یہاں مہمان ہوئے. تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا وہ لوٹا لے آؤ حضرت کے لیے جو میں دوسرے حج میں لایا تھا. حضرت اٹھ گئے. حضرت کیا ہوا؟ میں واپس جا رہا ہوں. کیوں؟ ابھی تو آیا تھا. کہتے نہیں میں یہاں نہیں جا سکتا. کہ حضرت ہمارا قصور؟ کہتے نہیں قصور میرا ہے، میں آپ کے پاس آ گیا ہوں. مجھے خطرہ ہے کہ اگر میں ایک رات آپ کے ساتھ ٹھہر گیا نا تو آپ اپنے سارے اعمال ضائع کر لیں گے. ابھی میں آتے ہی اپنے 2 حج ضائع کر دیے. ابھی میرے آتے ہی اپنے 2 حج اپنے ضائع کر دیے. مجھے دکھانے کے لیے کہ میں نے 2 حج کیے. تو کیسے کہا؟ وہ لوٹا لے جو میں دوسرے حج میں لایا تھا. تو 2 کا تو ثابت ہو گیا نا. 2 کا تو ثابت ہو گیا. اپنے 2 حج کیے تو حج کدھر چلے گئے؟ بس یہی چیز ہے. اب یہی چیز انسان کے ضائع ہو رہے ہیں، اور لیکن پتہ بھی نہیں چلتا کہ ضائع ہو رہے ہیں. کسی کو پتہ چلتا ہے اس طرح ضائع ہوتے ہیں؟ نہیں، ضائع تو ہو رہے ہوتے. تو اب یہ جو اعمال ضائع ہو رہے ہوتے ہیں اس کا انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا. لیکن جس وقت دل بن جاتا ہے اور نفس مطمئن ہو جاتا ہے، عقل صحیح کام کرنا شروع کر لیتے ہیں، پھر آپ کما رہے ہوں گے اور آپ ڈر رہے ہوں گے کہ کہیں میں گنوا رہا ہوں. آپ کما رہے ہوں گے لیکن آپ ڈر رہے ہوں گے کہیں میں گنوا رہا ہوں. ایسی حالت ہوگی تو آپ کی ساری نیکیاں بچیں گے نہیں بچیں گی؟ بس یہی والی بات ہے. تو اس کو کہتے ہیں پھر سیر فی اللہ. یہ پہلے کیا کام ہے؟ تربیت کے دوران کیا ہوتا ہے؟ یہ سیر فی اللہ ہوتا ہے. اور تربیت جب ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اعمال بالکل وہی کرنے ہوتے ہیں. اعمال میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. نماز آپ نے ویسی پڑھنی ہے. کیا خیال ہے بزرگ کیسی نماز پڑھتے ہیں؟ کیوں 1 رکعت میں 5 سجدے کرتے ہیں؟ وہی 2 سجدے کرتے ہیں. ہاں جی، لیکن وہ 2 سجدے بہت قیمتی ہوتی ہے. وہ بہت قیمتی سجدے ہوتے ہیں وہ 2 سجدے جو ہوتے ہیں. ہاں جی، اس طریقے سے سبحان اللہ، اللہ کا نام میں بھی لے رہا ہوں، اللہ کا نام وہ بھی لے رہے ہوں گے، لیکن ان کا اللہ کہنا اور ہے اور ہمارا اللہ کہنا اور ہے. یہی والی بات ہے. تو اگر ہم لوگ ذرا تھوڑے سے سدھر جائیں، ہماری اصلاح ہو جائے،
سیر اللہ مکمل ہو جائے، اس کے بعد سیر فی اللہ سبحان اللہ موت تک ہے، یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ آپ نماز پڑھیں گے اللہ کے قریب ہوں گے، آپ روزہ رکھیں گے اللہ کے قریب ہوں گے، آپ زکوٰۃ دیں گے اللہ کے قریب، آپ حج کریں گے اللہ کے قریب، آپ زبانی ذکر کے اللہ کے قریب ہوں گے، آپ دعا کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے، آپ لوگوں کے ساتھ نیکی کی بات کر رہے ہوں اللہ پہ قریب ہوں گے، آپ مدرسے میں بیٹھے ہو اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، آپ تبلیغ کر رہے ہیں اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، آپ جہاد کر رہے ہیں اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، آپ جو ہے نا کوئی سیاسی کام کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے قریب ہو رہے ہوں گے، سارے کام اللہ کے قریب کریں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، جہاد میں جاؤ گے تو ظلم کرو گے بظاہر دوسروں پہ اور حقیقت میں اپنے اوپر، مدرسے میں بیٹھو گے تو جہالت پہ لاؤ گے، کیوں؟ جب مسئلہ غلط بتاؤ گے تو کیا ہوگا؟ جہالت پہ لاؤ گے۔ تبلیغ میں جاؤ گے تو متکبر بنو گے، اپنے آپ کو کہے کہ میں تبلیغی ہوں، باقی لوگ تو پتہ نہیں کیا ہے، تو متکبر بنو گے۔ اچھا اب سیاست میں جاؤ گے تو تباہی پھیلاؤ گے، ہر کام آپ کا خراب ہوگا، ہر کام آپ کا خراب ہوگا۔ اس وجہ سیر اللہ تک جو تربیت ہے وہ سب کے اوپر فرض عین ہے، سب کے اوپر فرض عین ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً کامیاب ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی، اس کو سدھار لیا، قابو کر لیا، اور یقیناً تباہ و برباد ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کو کھلا چھوڑ دیا، اس طرح بغیر اصلاح کے جو کرنا چاہتا ہے کر نہیں دیا، تو اللہ پاک نے فرمایا ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ تو بس یہ والی بات ہے کہ ہم لوگ کو یہ کم از کم جو منیمم اصلاح ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بس ہمارے 3 چیزیں ٹھیک ہو جائیں، یہ تو ہم پر لازم ہے، چاہے آپ کس طریقے سے بگڑ، چاہے نقش بندی ذریعے سے کرے، چاہے چشتی کے ذریعے، چاہے قادری ذریعے سے، چاہے سربردی ذریعے، چاہے کوئی اور ذریعہ ہو، میں اس کسی ذریعے کے بارے میں نہیں بتاتا، ذریعہ ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ لاہور جانا چاہتے ہیں موٹر وے کے ذریعے سے چلے جاؤ، جی ٹی روڈ کے ذریعے سے چلے جاؤ، بائی ایئر چلے جاؤ، ہاں جی کسی اور راستے سے چلے جاؤ، پہنچ جاؤ گے نا انشاءاللہ، کبھی دیر سے کبھی آہستہ کبھی تیز، لیکن پہنچ تو جاؤ گے نا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو بس پھر تو ذریعے آپ استعمال نہیں کریں گے تو پہنچیں گے نہیں سکیں گے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کوئی نہ کوئی ذریعہ اختیار کرنا ہوگا، اور وہ ذریعہ اختیار کر لو جو موجود بھی ہو نا۔ دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھ سے ایک عرب نے پوچھا، ایک عرب نے جرمنی میں پوچھا کہ آپ کو جو تقلید پر تھی نا اس سے میں بڑا متاثر ہوا، میں بھی کسی امام کو فالو کرنا چاہتا ہوں، کون سے امام کو فالو کروں؟ میں حنفی نہیں بن سکتا کیونکہ ہمارے پاس حناف کی کتابیں نہیں ہیں، ہمارے پاس حناف کے علماء نہیں ہیں۔ میں نے کہا، میں نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ سارے حنفی ہو جاؤ، کہتے ہیں نہیں، میں نے کہا میں اب بھی نہیں کہتا، ہمارے لیے سارے امام بڑے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، یہ سب اللہ کے ولی تھے، یہ سب اللہ کے ولی تھے۔ مجھ سے اگر مشورہ لیں گے تو آپ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فالوور بن جائے، کیونکہ ان کے علماء بھی آپ کے یہاں ہیں اور ان کی کتابیں بھی آپ جائیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ماشاء اللہ بن گئے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ سبحان اللہ کیا وجہ تھی، ان کی کتابیں بھی موجود تھی اور ان کے علماء بھی موجود تھے۔ میں اگر ان کو حنفی بناتا تو پریشانی کرتا نا، وہ کیا کر سکتا تھا، حناف علماء تھے نہیں ادھر۔ تو اسی طریقے سے میں اگر آپ کو چشتیہ کا بتا دوں اور چشتی بزرگ نہ ہو، مثال کے طور پر جیسے ایک شاذلی طریقہ ہے، وہ عربوں میں ہے، یہاں نہیں ہے، اب میں شاذلی بننا چاہوں تو بن سکتا ہوں؟ میں یہی کہ بزرگ جو موجود ہے انہی میں سے کسی کے ساتھ جس کے ساتھ مناسبت ہو بس وہی کر لو۔ بلکہ میں آپ کو ایک مثال دوں، ایک آدمی بیمار ہے، وہ اپنا علاج امریکہ کے کسی پروفیسر ڈاکٹر سے کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس پیسے بھی نہیں، اس کے پاس ویزا بھی نہیں، تو کیا کرے گا؟ وہ یہیں پر کسی ڈاکٹر سے علاج کرے گا نا، ورنہ مرے گا نا، ورنہ مرے گا، یہی بات ہوگی۔ تو بات یہی ہے کہ بھائی ہم نے اس کو نہیں دیکھنا کہ وہ بھائی اپنی خواہش کو نہیں دیکھنی، دیکھنا کیا ہے کہ کون سی چیز اویلیبل ہے اور کون سا میں کر سکتا ہوں، اور اس کی اہمیت کو میرے سامنے ہو کہ بھئی اگر میں نہیں کرتا تو دیر کرتا ہوں تو اور مصیبت ہو جائے گی۔ تو بس یہی والی بات ہے، اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اکثر میں کیا کرتا ہوں کہ بعض لوگ بڑے بڑے بزرگوں کے پیچھے پڑتے ہیں، جو بڑے اللہ والے ہوں گے نا، میں ان سے بیعت ہوں گا۔ تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ دیکھو نا، یہ بلب چل رہا ہے نا، بجلی کہاں سے آ رہی ہے؟ تربیلا ڈیم سے آ رہی ہے۔ ہاں، تربیلا ڈیم میں یہ بلب کتنا جلے گا؟ اس سے زیادہ جلے گا؟
اتنا ہی چلے گا نا. بس بھائی بڑے چھوٹے کو نہ دیکھو. دیکھو کنیکشن اوپر ہے یا نہیں ہے, اللہ کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے یا نہیں. دینا تو اللہ نے ہے نا, اس نے تو نہیں دینا. اگر آپ کا یقین اس پر ہے کہ وہ دے گا تو آپ نے کام بھی خراب ہو گیا. دینا تو اللہ نے ہے نا. بھائی بجلی تو پیچھے سے آ رہی ہے, لیکن ظاہر مطلب روشنی تو آپ کو اس بلب سے آ رہی ہے نا. اب اس روشنی میں جو بلب آ رہی ہے, اگر آپ کہتے ہیں ادھر سے روشنی آ رہی ہے, اس کا تار کاٹ کے پھر دیکھو کہ روشنی آ رہی ہے نہیں آ رہی, ختم ہو جائے گی. اسی طریقے سے بھائی اللہ کے ساتھ جس کا کنیکشن ہے, چاہے وہ چھوٹا بزرگ ہے بڑا بزرگ ہے, اصل تو آپ کا ہے. آپ کے طلب کتنی ہے. بطخ کا بچہ مرغی کے نیچے رکھ دو نا, بطخ کا انڈا کیا نکلے گا؟ بطخ کا بچہ نکلے گا. تم اپنے آپ کو دیکھو کہ کیا ہو, یہ نہ دیکھو میرے پیر کیا ہے, پیروں کی پیمائش نہ کیا کرو. ہاں دیکھو میری مناسبت ہے یا نہیں ہے. اگر آپ کی مناسبت ہے, آپ کو فائدہ ہو رہا ہے, بس سبحان اللہ, بس اس کے ساتھ کر رہا ہو. 8 نشانی ہے, اس کو تلاش کر لو. پہلی نشانی اس کا عقیدہ صحیح ہے نہیں, کیونکہ عقیدہ صحیح ہونے پر تو کچھ بھی نہیں ملتا. دوسری بات علم اس کے پاس ہے یا نہیں, فرض عین درجے کا. تیسری بات اس علم پر عمل کرتا ہے نہیں کرتا. چوتھی بات کہ ان کی صحبت کا سلسلہ آپ سے ہم تک پہنچتا ہے یا نہیں. پانچویں بات آیا اس کو کسی شیخ کامل نے اجازت دی ہے یا نہیں. چھٹی بات آیا اس کا فیض جاری ہے نہیں. فیض جاری ان سے مراد ہے کہ دیکھو ان کی مجلس میں, ان کی کتاب پڑھو, ان کی تقریر سنو, دیکھو آپ کو کچھ فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو جس سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے آپ کی مناسبت ہے, اور اس کے فائدہ بھی ہو رہا ہے لوگوں کو, تو ان سے آپ ہو سکتے ہیں. چھٹی بات ہو. ساتویں بات ہے کہ مروت میں کرتا ہوں, اصلاح کرتا ہوں. اور آٹھویں بات کیا ہے, بس آخری بات یہ ہے کہ ان کی مجلس میں بیٹھ کر اللہ یاد آتا ہے, دنیا کی محبت کم ہوتی ہے. دیکھو اللہ والوں کی مجلس میں اللہ یاد آتے ہیں, دنیا والوں کی مجلس میں دنیا یاد آتی ہے. میں کسی ایسے شیخ کے پاس جاؤں جس کے پاس دنیا دار بہت اکٹھے ہو گئے ہوں, تو میرے دل میں کیا آئے گا؟ دنیا آئے گی. ہمیں تو اللہ والوں کی تلاش ہے نا. تو بہرحال یہی بس 8 نشانی ہے. اگر 8 نشانیاں آپ نے سمجھ لی ہیں, پھر اپنی مناسبت کو دیکھو. اور مناسبت کا میں نے آپ کو آسان طریقہ بتایا. جن جن پہ آپ کا احتمال ہے کہ ان کے ساتھ میرے مناسبت ہو سکتی ہے, ان کی مجلسوں میں بیٹھو, اور پھر دیکھو کس کی مجلس میں مجھے زیادہ فائدہ ہوا. بس اتنی بات ہے. فائدہ ہونا تو شرط ہے نا, وہ تو شرط ہے, لیکن جس سے زیادہ ہو گیا تو اس کے ساتھ آپ کی مناسبت ہے.